علیکم سلفائڈ پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ ہانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے ہوا تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ ہانم نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر ہی تھیں۔ ہانم نے شکر ادا کیا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ جی بالکل۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پر ہانم چونکی۔ وہ خود بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدھو، کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی سی گونج گئی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے خوابوں پہ دھیان دینا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال آیا۔ نہیں، ضروری نہیں۔ اصحاب کشف لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں تو اپنے خواب کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ایک لیوسڈ ڈریمر ہوں اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آرجے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ ہانم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھیں، جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ ہانم کی طرف تھا۔ اس وقت ہانم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پراسرار، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار ہانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ ہانم نے ایک بار سوچا اور پھر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کیا وہ روحان؟ بولیے، بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی مسٹر روحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہانم کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان سا ہوا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میم، کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن سائنس کچھ کہتی ہے اس متعلق۔ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ پل ٹھہرنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی تھی۔ خواب جانوروں کے، انسانوں کے۔ ایک روز میں ہمارا دماغ بہت مختلف شعوری حالتوں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ والی جس میں آپ اس وقت ہیں۔ اگر آپ کے سر پر الیکٹروڈ لگا کر برین ویو لکھی جائیں تو ہر سیکنڈ میں 30 سے 40 بار اوپر نیچے ہو رہی ہوں گی، جیسے تیز ڈھول بج رہا ہو۔ اس کو فاسٹ فریکوینسی برین ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن بے ہنگم ہوگا، یعنی اگر اس کو آواز میں تبدیل کیا جائے، جو کیا جا سکتا ہے، تو اس پر رقص نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ردھم نہیں ہے۔ جب بستر پہ کروٹیں بدلتے آپ نیند میں چلے گئے تو یہ شعوری حالت میں ہونے والی ایک تبدیلی ہے۔ اس وقت برین ویوز ایک بڑے ترتیب والے لیکن سست پیٹرن میں چلی جائیں گی۔ یہ نان ریم نیند ہے۔ اس میں آپ کا شعور آف ہو گیا۔ تیسری حالت وہ ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آنکھ تیزی سے ہلتی رہتی ہے۔ اس کو ریپڈ آئی موومنٹ یا ریم کہا جاتا ہے۔ اس میں دماغ کی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے قریب قریب ہوتی ہے۔ نیند پر ریسرچ کرنے والے بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کب خواب نیند کہاں شروع ہوا اور کب ختم۔ ایک رات میں سوتے وقت 90 منٹ کی سائیکل میں ریم اور نان ریم سلیپ کا سائیکل چلتا ہے۔
دوسرے جانداروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے بھی جانداروں میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں، ان میں تمام نان ریم کی نیند کی حالت کا تجربہ کرتے ہیں۔ البتہ کیڑے، جل، تھیلے، مچھلیاں اور اکثر رینگنے والے جانور ریم کی واضح حالت میں داخل نہیں ہوتے۔ پرندے اور ممالیہ مکمل طور پر ریم کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء کی تاریخ میں خواب کی انٹری کچھ دیر سے ہوئی۔ میم، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں اور تیرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ مکمل نیند میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں، ہانم نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس میں استثنا سمندری جانور ویل اور ڈولفن ہیں۔ اس کی ایک اچھی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ریم نیند کے دوران ہمارا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خواب میں مناظر پر ایکشن اپنے بازو اور ٹانگوں سے نہ لیں۔ پانی کے جانوروں کے لیے تیرنا ضروری ہے۔ انہیں سطح پر آ کر سانس بھی لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں تو ڈوب جائیں گے۔ جب ہم ایک اور طرح کا گروپ دیکھتے ہیں جس میں فورسل جیسے ممالیہ جانور ہیں، جو کچھ وقت سمندر میں ہوتے ہیں اور کچھ وقت پانی میں، جب یہ زمین پر ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں ریم اور نان ریم دونوں ہوتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں سوتے ہیں تو نان ریم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پہلے سے 10ویں حصے سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جب خشکی پر آتے ہیں تو ریم نیند شروع۔ ایک وقت میں خیال تھا کہ انڈے دینے والے ممالیہ جیسے کہ پلاٹیپس ریم نہیں رکھتے، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ بھی رکھتے ہیں، البتہ اس کا ایک مختلف ورژن ہے۔ ان کا کارٹیکس، دماغ کا بیرونی سطح والا حصہ، اس نیند کی لہریں نہیں رکھتا، لیکن جب اس کو گہرا کر کے دیکھا گیا تو دماغ کی 20 سے خواب چھپکلی میں نظر آنے والی اس نیند کی خوبصورتی برقی ایکٹیویٹی نظر آئی، اور یہ بھی کسی دوسرے ممالیہ سے زیادہ تھی۔ خواب والی نیند کی یہ ایک شکل حال میں آسٹریلین آئی ہے۔ نان ریم نیند کی ارتقائی تاریخ پر زیادہ پرانی ہے، لیکن کیا یہ والی نیند خواب والی نیند سے زیادہ اہم ہے؟ ایک اور سوال ابھرا تھا۔ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم تیزی سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت گرم خون والے جانوروں کے جسم کے بہت سے فنکشنز میں ہے۔ جذبات کی ریگولیشن، یادداشت یا ایسوسیشن، تخلیقی صلاحیت، جسم کے درجہ حرارت کی ریگولیشن اور دل کی صحت کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تمام ایپس سے بہت مختلف ہے۔ نیو ورلڈ اور اولڈ ورلڈ منکی میں تمام کی نیند 10 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہے، اور تمام پرائمیٹ میں خواب والی نیند کا دورانیہ 9% ہے۔ انسان کی نیند 8 گھنٹے ہے اور خواب والی نیند کا دورانیہ 20 سے 25% ہے۔ تقریباً تمام پرائمیٹ درختوں کی شاخوں پر یا گھونسلہ بنا کر سوتے ہیں۔ گریٹ ایپ اپنا گھونسلہ ہر روز بناتے ہیں، جبکہ انسان زمین پر سوتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر بستر پر۔ زمین پر سونے کا مطلب یہ تھا کہ خطرناک زیادہ ہونے کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو گیا۔ فطرت کا خوبصورت حل نیند کا زیادہ گہرا ہونا تھا، اس لیے خواب والا حصہ بڑھ سکتا تھا۔ گرنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے خواب والے حصے کی نیند کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ خواب والا حصہ بڑھنے کا مثبت تعلق تخلیقی صلاحیت اور جذبات سے ہے۔ انسان کی ایک بڑی خاصیت اس کا سوشل ہونا ہے۔ خواب والی نیند جذبات اور چہروں کو پہچان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس خواب والے حصے کی نیند کی وجہ سے ممکن ہوا، مگر گہ- م- کم مگر گہری نیند سے ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ رہا کہ جاگنے کے دورانیے میں اضافے سے جاگنے والی شعوری حالت کے لیے اضافی وقت مل گیا۔ تخلیقی صلاحیت میں بہتری، بہتر معاشرتی تعلقات اور دستیاب ہونے والا اضافی وقت۔ خواب تو بہت سے جانور دیکھتے ہیں لیکن انسان جیسے نہیں۔ تو اگر چمپینزی یا گریٹ ایپ یا کوئی بھی دوسری نوع چاند پر نہیں پہنچ سکی، کمپیوٹر نہیں بنا سکی، ویکسین ایجاد نہیں کر سکی، تو اس میں ایک وجہ ہمارے خواب ہیں۔ اور یہ محاورے والے نہیں، سوتے میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ اسے وہاں امبار کر کے آرٹیکلز بہت پسند تھے جو اس کی الجھنوں کو سلجھانے میں مدد کرتے تھے۔
ہانم خاموش ہوئی تو پوری کلاس میں گہری خاموشی چھائی تھی، اور پھر کلاس تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ میم، آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ حفصہ نے سوال کیا۔ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے اسی کے متعلق جانیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی پسند کی چیزیں جنہیں جاننے کا تجسس آپ کے اندر ہو وہ خود بخود آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ کلاس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر پرسکون تھی۔ سفید روئی کے گالوں جیسی برستی برف میں وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پر پڑ رہی تھی، اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نظریں بار بار چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، شاید آج وہ پھر اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شان و شوکت سے کھڑے ٹاور کو دیکھا جس کا آخری سرا تیز پڑتی برف میں چھپ سا گیا تھا۔ لوگ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے، کیمرے کی آنکھوں میں وقت کو قید کیا جا رہا تھا جبکہ وہ انتظار کی سولی پہ لٹک رہی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ آئے گا ماہی؟ ایلا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تو وہ خود بھی اونی کوٹ میں چھپی ایک بھالو لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ضرور آئے گا ایلا، ماہی نے نیلے پڑتے ہونٹوں سے مسکرا کے کہا۔ انتظار میں بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، ایلا اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دیدار یار نہیں ہوتا، یہ لب بھی نہیں مسکراتے، آپ ہی جاؤ کہ مسکراہٹ تیرے انتظار میں ہے۔ جب سے وہ پیرس آیا تھا اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی اسے روشنی نظر آتی تھی، نہ جانے کہاں سے اسے خانم کا چہرہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی مطلوبہ جگہ پہ روکی اور پھر گلے میں پڑے مفلر کو ٹھیک کرتے وہ گاڑی سے نکل آیا تھا۔ تیز برف باری نے ٹریفک کو مشکل بنا دیا تھا، جانے وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ ایریا سے ٹاور تک پہنچنے میں برف کے گالوں نے اس کے بھورے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے وہ حویلی میں موجود حشام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ٹاور کے پاس پہنچ کے وہ رک گیا تھا۔ اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں حشام بیٹا، بی جان کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ بھائی کے لیے کوئی بہت پروقار لڑکی ہونی چاہیے جو ان کی مضبوط شخصیت کا مقابلہ کر سکے۔ دور کہیں مدیحہ کے لفظوں نے اپنا آپ منوایا تھا۔ بتائیں نا بھائی، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ بی جان، مجھے بھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان دونوں خواتین کو سمجھانا۔ منگنی تو کی جا سکتی ہے نا؟ مدیحہ بزد تھے۔ بتا دیں بھائی، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ کوئی پسند کی ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے مدیحہ، وہ اکتا گیا تھا باتیں سن سن کر۔ پھر بھی کوئی تو خاص بات بتائیں تاکہ لڑکی ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مدیحہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان جیسی شخصیت ہو اس کی، بارو با وقار، جو اس عالیشان حویلی میں آئے تو اس حویلی کا وقار کہیں ڈوبتا محسوس ہو۔ وہ اپنی پسند بتا چکا تھا۔ اس کا مطلب آپ ساری عمر کمارے رہنا چاہتے ہیں۔ مدیحہ نے اس کی پسند کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اس حویلی کے لیے ایسی ہی تلن لاؤں گی۔ بی جان مسکرا دی۔ نہیں ملے گی بی جان، میری بات لکھ لیں آج کل نازک لڑکیاں حشام بن جبیل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ بیڈ سے اترتی جوتے پہنتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو، اس کے جانے کے بعد بی جان نے پوچھا تھا۔ بی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہیں کر لوں گا، لیکن کروں گا اپنے وقت پر۔ آپ بے شک لڑکی ڈھونڈ لیں، مگر جب تک میں نہ کہوں شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ سارا آسمان جیسے سفید ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے تصور پہ سفید دوپٹہ اوڑھے روشنی میں بیٹھی خانم کا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس کی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں تھیں، اسے باوقار لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ بی جان کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لیں، لیکن نہ جانے کہ وہ بار بار وہ لڑکی اس کے تصور میں ابھرتی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ایکسکیوز می؟ آواز پہ وہ پلٹا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اونی کوٹ پہنے برف نے اسے سفید بنا دیا تھا۔ چہرے کی اطراف میں بکھرے بالوں پر سفید برف اسے دلکش بنا رہی تھی۔
جی، بولچا تھا۔ آپ حشام بن جبیل ہیں نا؟ وہ کتنی چاہت سے پوچھ رہی تھی، جیسے یقین نہ ہو سامنے کھڑا حشام بن جبیل ہی تھا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں ماہین ہمدان، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ ماہین نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر ایسا ہوا تو سامنے کھڑا شخص پھر غائب ہو جائے گا۔ ماہی کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، لوگوں کے چلانے کا شور، سب کچھ جیسے پیچھے چلا گیا ہو۔ اسے یاد تھا تو بس اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ میسج اشام بڑبڑایا تھا، پھر کچھ یاد آنے پہ وہ چونکا۔ اور میں نے آپ کو جواب بھی دے دیا تھا مس ماہین ہمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے، ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ جو ایک دم بجھ گئے تھے دیکھ لیتا تو شاید سخت لہجہ سخت نہ کرتا۔ لیکن نم، آپ میری بات تو سنیں، آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اسی جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رنگ اترے لال گلابی سا، کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند کی ناب چاہ رہی، میں یاد کروں تجھے ساری رات پیا، تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اجلا گھر بار پیا، تیرے پیار کی تنک مجھ پہ یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راس پیا، تیرے ساتھ رہوں کھلے پھول سے بھی، تیرے بعد نہ رہے میری راکھ پیا، میں دھول بھی نہیں تیری نگری کی، تو ہے میرے سر کا تاج پیا، میری منت ہے تجھے واصلوں سے، میں مانگوں تجھے ہر بار پیا، ہے چاہ میری جب مرنے لگوں تیرے ہاتھ میں ہو میرا ہاتھ پیا۔ دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں، آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے، مجھے نہیں کرنی دوستی۔ وہ اب رکا اور اس کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت اس کے پاس خود چل کر آئے وہ اسے کبھی پسند نہیں آتی۔ ماہی شاید یہ نہیں جانتی تھی، وہ چلا گیا تھا جبکہ برف کی شہزادی برف پہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا دیا تھا۔ ہانم پرنسپل کے آفس میں موجود تھی۔ آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے براجمان پرنسپل کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے، جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس نے روحان چبیل کو دیکھا، جو ٹانگ پہ ٹانگ چبائے ببل چبانے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جہاں آرزی ہو وہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مس ام ہانم، پرنسپل نے موٹی شیشوں والی اینک کے پیچھے سے جھانکا ہوا کہا۔ یس میم، ہانم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ کی پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی۔ جی؟ اس الزام پہ وہ بوکھلا گئی تھی۔ جی، مجھے آپ کی کلاس کی کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے۔ پرنسپل کی بات پر اس نے چوک کے آرچی کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں مس ام ہانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں۔ پرنسپل نے کہتے ہوئے چیک ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا۔ ہانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے۔ ری چیکنگ کی گئی تھی۔ اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پہ وہ توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سوری میم، دراصل ابھی میں نے ری چیک نہیں کی نا، تو کیا؟ اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائے گئے یہ ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی۔ میم، یہ ٹیسٹ مجھے اسٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ہوئے ملے تھے، چیک کیے ہوئے تھے، مجھے لگا میم ہانم نے آپ کو ہی دینے ہوں گے، اس لیے میں خود دینے آ گیا۔ روحان جبیل معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میم، ہانم نے ابھی ری چیک نہیں کیے، اور ہانم کا دل کر رہا تھا کوئی چیز اٹھا کر دے مارے آرجے کے سر میں۔ آئندہ خیال رکھیے گا مس ہانم، اب آپ جا سکتی ہیں۔ پرنسپل کے حکم پر وہ خاموشی سے باہر آئی۔ دل تو بہت تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اندر وہ طوفان موجود تھا۔ ہانی، وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے آواز
سنائی دی، کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے پرنسپل کی بیٹی اور ان کی سینئر اسمارا کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سیلری مل گئی تھی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا۔ اسی کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ جی 2 دن پہلے مل گئی تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ گڈ، اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل کیا کہ وہ کہہ دے، سب سے بڑا مسئلہ تو وہ روحان جبیل ہے، لیکن وہ نہ کہہ پائی اور کلاس میں واپس آ گئی تھی۔ شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا، جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، خانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اسے اس شرط پہ ٹیسٹ دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے نہیں پتا لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو اب میں ہانم جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد ہانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے۔ لیکن پرنسپل نے اسے بلا لیا اور وہ چلا گیا جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوس بنا کچھ کرے بھی وہ بہت کچھ کر گیا تھا۔ Being certain eyes open wide behind these four walls, hoping you'd call. It just a cold existence like this door wide open the door. Baby, baby, I fall crazy. Up all night, lighting every day. Give me something, oh, what you say, nothing. What's happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I'll be living in vain. And I don't wanna fit wherever, I just wanna keep calling your name till you come back home. اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پہ سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے لفظ سے لفظوں کو ادا کرتے ہوئے وہاں موجود لڑکیوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اس پہ جمی تھیں۔ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پہ لٹکانے کے بعد اس نے اپر کے ہڈ کو سر پہ گرایا تھا، جس سے اس کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر ایک شخص نے تالیاں بجائی تھیں۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اس کے چاروں طرف لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اسے راستہ دیا اور وہ اوپر کی جیبوں میں ہاتھوں کو ٹھوسے، چہرہ جھکائے، سیٹی پر دھن گانا تھا۔ موجود لوگوں کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا، بنا جانے کہ لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ماہم، ہانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھند کو چھٹنے پہ مجبور کیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے روحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھی، اس وقت جس طرح سے وہ محسوس ہو رہا تھا، ہانم کو یاد آیا تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے ہی گمسم کھڑے دیکھ کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں یہ اوٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر مسکراہٹ لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ آپ گھوم پھر کر میری کتابوں پہ آ جاتی ہیں اماں، وہ ناراض ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا، پھر یوں گمسم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر ہانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھی جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئی تھی، نہ ہی ہانم نے ہمدان انکل کو دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا وہ، باہر سے بڑھ کر آیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، بالکل بدل ہی گیا تھا۔ خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی اماں کہتی تھی کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 22 سال پرانی باتیں
خوب یاد تھی۔ کبھی ملنے نہیں آیا آپ سے اماں؟ حانم نے پوچھا تھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ حانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں میوزیم کی بے ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ مام اور جواد دونوں اپنی سریلی آواز میں سنگر کے ساتھ ہی گا رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، حانم نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا تھا۔ ہانو آپ ہی آر جے کا شو لگا ہوا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ جواد کافی پرجوش تھا۔ آواز کم کرو، حانم نے سخت غصہ آیا۔ تم سڑیل اس کمرے میں نہ ہی آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سو کرتے ہوئے کہا تھا۔ حانم بنا کچھ کہے پلیٹ اٹھا کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا کچھ نہیں بن سکتا سڑیل۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی۔ ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر حانم واپس اسی کمرے میں آئی۔ میرا میگزین لایا ہو؟ اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جواب سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی گانے کی آواز تھی نارمل آواز سے تو اسے سنائی نہ دیتا۔ آہستہ چیخو ہانو، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا تھا۔ امی کے پاس ہے، میں لے آیا تھا، جواب جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جب بھی آرچے کا شو لگتا تھا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کالج میں روان جبل نہیں جیتا تھا اور گھر میں ہی دھو لو۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے میگزین کے دارے کو سوال بھیجا تھا، وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جواب ملا ہے یا نہیں۔ شکر ہے مل گیا۔ کتابوں کے اوپر پڑے میگزین کو دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا اور جستجو کا صفحہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ شعور کیا ہے اور لاشعور کسے کہتے ہیں؟ اس کا سوال جواد سمیت موجود تھا۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور فٹافٹ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون ہونے کے بعد جواب پڑھنے والی تھی۔ بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے ہی گلبول سے لگایا، اس کی آنکھیں ایک کونے میں بیٹھے شخص پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نظریں ملنے پر وہ کڑبڑا کر چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اینجل کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے کپ کو میز پہ پٹخا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھا دی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اینجل کو اس سے حد درجے کی کوفت ہوتی تھی۔ آج تو اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اینجل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می؟ پاس جانے پر اینجل نے سخت سے لہجے میں پکارا۔ وہ چائے پینے میں ایسے مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہوئے ہیں کیا؟ اس کی بات پر مون نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا تھا، جو اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی۔ مون نے اس کا بہرا کہنے پہ برا سا منہ بنایا تھا۔ یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا کہ بولیے۔ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں کیوں موجود ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نو، مون نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ اینجل نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اوپر اٹھا کے خالص برٹش لہجے میں کہا تھا۔ نو، مون نے پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کیا تھا۔ لیسن مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو ایک گرم گرم چائے کا کپ منہ پر گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی جلا دوں گی، یا پھر وہ جو سامنے گلدان نظر آ رہے ہیں نا وہ اٹھا کے سر پہ ماروں گی، سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہی اصل حقیقت ہے کہ میری رخی چاہت کوئی مسئلہ قفس مجھے تم سے محبت ہے، بس اتنی بات کو کہنے میں لگ گئی برس مجھ کو۔ وہ اتنی خطرناک کب ہوئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے خاموش رہنے پہ انجل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، ایک بار پھر نفی میں سر ہلا چکا تھا، جبکہ انجل غصے سے مٹھیاں بھیجتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لمبے اور
اوور کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا تھا. I'm so lonely, broken angel. I'm lonely, broken angel. جینی کے ساتھ گائے گئے گانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، اور پھر اس کی دھمکی کو یاد کر کے وہ کھل کر مسکرایا تھا. تیری داستاں بے وفائی میرے چہرے پہ رقم ہے، زندگی میں سوز غم ہے. تیری بے وفائی کا غم، تیری بے اتنائی کا غم، تیرے مغرور لہجے میں جھلکتی ہے تک کا غم. دل بےتاب کی نارسائی کا غم، پاکیزہ جذبات کی رسوائی کا غم. غم ہے مجھے تیری بے رخی کا، تیرے انداز و اعتبار کی بیزاری کا. غم ہے مجھے دھڑکن تھم جانے کا، سانس رک جانے کا، خون جم جانے کا. اور غم ہے مجھے یوں جیتے جی اپنے مر جانے کا. دوبارہ کال کا جب پہلی بار پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ قبرستان میں موجود تھا اور مرحومہ سیدہ عائشہ جبیل کی قبر کو کھودتے ہوئے پکڑا گیا تھا. بہت بار پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا تھا. سر بچہ ہے وہ قبر اس کی ماں کی ہے. شاید ماں کی محبت میں اسے دیکھنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو. ایک سپاہی کے کہنے پر پولیس انسپکٹر میں اس بات نے سر ہلایا اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے سید حویلی چھوڑنے گئے تھے. اور آج پھر وہ اسی پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، پورے 2 سال بعد. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر تم قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ پولیس انسپکٹر نے اپنے سامنے بیٹھے 14 سالہ لڑکے سے پوچھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا. جواب دو. اس کے کچھ نہ بولنے پر انسپکٹر نے دوبارہ پوچھا. اس نے سر اٹھا کر ایک نظر انسپکٹر کو دیکھا اور پھر کچھ گنگنانا شروع کر دیا. انسپکٹر کو لڑکے پہ بے تحاشا غصہ آیا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں جواب دو. نہیں تو کیا نہیں تو؟ لڑکے کے چہرے پہ ایک دم ناگواری ابھری. جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ہے ایسا قبرستان میں جو روز تم وہاں جاتے ہو؟ کیا مجھے قبرستان آنے کا حق نہیں کیا؟ الٹا سوال آیا. لیکن قبر کھودنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ انسپکٹر نے دانت بھیجتے ہوئے پوچھا. میں بس ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا. لڑکا پرسکون ہو چکا تھا. کیسا تجربہ؟ انسپکٹر حیران ہوا. یہی کہ مرنے کے بعد قبر میں انسانی جسم کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. کون کون سے کیڑے جسم. کیا بکواس ہے یہ؟ انسپکٹر نے لڑکے کی بات کاٹی. اس کی باتیں وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں، جبکہ وہ پرسکون بیٹھا تھا. اونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں چکڑے ہوئے تھے. انسپکٹر کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا. کیا وہ واقعی پاگل تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ انسپکٹر سمجھنے سے قاصر تھا. مسٹر جبیل کو فون کیا جائے. آج انہیں میں بتاؤں گا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے. انسپکٹر نے اپنے دائیں طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا جو بے یقینی سے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا. سنا نہیں تم نے؟ فون ملاؤ. انسپکٹر نے غصے سے حکم دیا. لیکن سر وہ علاقے کی معزز شخصیت ہیں، انہیں یہاں بلانا. انسپکٹر کے گھننے پر بھاگ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے اور وہ فوراً فون کی طرف لپکا، جبکہ لڑکا پرسکون انداز میں بیٹھا کچھ گنگنا رہا تھا. شعور کیا ہے؟ سوال کے پہلے حصے کا جواب اس نے پڑھنا شروع کیا. کچھ سوال سوچ لیتے ہیں. کیا خود کا روبوٹ جو اپنا راستہ خود تلاش کر سکتا ہو؟ باشعور ہے. کیا پالتو کتا جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اور خود سے فیصلے بھی لے سکتا ہے؟ کیا شعور رکھتا ہے؟ ایک نوزائیدہ بچہ جو دودھ پی کر لڑک کر سو گیا ہے، اسے باشعور کہیں گے؟ یا ایک سوتے ہوئے شخص کا شعور جاگتے شخص سے فرق ہے؟ اس بارے میں سچ یہ ہے کہ ہمیں ابھی ہمارے پاس شعور کی معروضی تعریف یا اس کی پیمائش کا طریقہ یا فریم ورک نہیں. مادے یا توانائی کے بارے میں تفصیلی اور کامیاب فریم ورک موجود ہیں، مگر ذہن کے بارے میں ان کا متوازی نہیں. مگر یہ صورتحال اب بدل گئی ہے. اس دور کی مشترکہ زبان معلومات ہے. کتابیں، تصاویر اور فلمیں ہوں یا ہماری جینیاتی اسٹرکچر، ان سب کو معلومات کے اسٹرکچر میں ڈھالا جا سکتا ہے، جسے 0 اور 1 کی صورت میں بھی ڈھالا جا سکتا ہے. یہ معلومات خود کسی میڈیم کی محتاج نہیں،
چاہے یہ کمپیوٹر کی یادداشت میں برقی چارج کے طور پر رہے یا کسی صفحے پر لکھی لکیروں میں، ویسے ہی معلومات اعصابی خلیوں کے جوڑوں میں بھی حالت کے طور پر رہ سکتی ہیں۔ کمپیوٹر کے ابتدائی دنوں سے ایک بحث رہی کہ ذہن کو معلومات کی حالتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر اس خیال کو کسی بھی نظریے میں بدلنے کی ذرا کی کمی رہی۔ پہلے بارگیو لیوٹنونی نے ایک مربوط نظریہ پیش کیا جس کو انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری، مربوط معلومات کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ دو بنیادوں پر کھڑا ہے، ایک یہ کہ شعور کی حالتیں ممتاز ہیں اور معلومات سے بھرپور ہیں، دوسرا یہ کہ یہ معلومات مربوط ہیں، کوشش بھی کی جائے تو ایک حالت کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر آپ اپنے دوست کو روتے دیکھیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ چہرہ دیکھ لیں اور رونے کو نوٹس نہ کریں، یا کسی منظر کا ایک حصہ دیکھ کر یاد رکھ لیں اور دوسرا چھوڑ جائیں۔ تو جو بھی معلومات ہیں وہ مکمل اور ناقابل تقسیم ہیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، سوچ کی لکیریں اس کے چہرے پہ واضح ہو رہی تھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ اس مربوط معلومات اور شعور کی اکائی کے پیچھے اعصابی نظام کے بہت سے حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب یہ تعلق منقطع ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو شعور مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر منقسم دماغ والے مریض کو دیکھیں جن کے دماغوں کے دو حصوں کا رابطہ مرگی کے دوروں کے علاج کے لیے منقطع کیا جاتا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شعور بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شعور کے لیے اکائی کی صورت میں ممتاز حالتوں کا رابطہ درکار ہے۔ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کیپیسٹی ذہن سے زیادہ ہوگی، مگر یہ اکائی کی صورت میں جڑی نہیں۔ اس ہارڈ ڈسک میں معلومات صفر اور ایک کی صورت میں ہے، اور اس میں محفوظ تصاویر سے کمپیوٹر یہ اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتا کہ اس میں محفوظ تصاویر ایک لڑکی کی ہیں جو بچپن سے بڑی ہوتی ہوئی اب ٹین ایجر بن چکی ہے۔ بایولوجیکل ذہن کم انفارمیشن رکھنے کے باوجود ان کو بہت آسانی سے یکجا کر سکتا ہے۔ ایسا نیورونز کے کراس لنک ہونے کی وجہ سے ہے۔ جتنے لنکس بڑھتے جاتے ہیں وہی معلومات اتنی معنی خیز ہوتی جاتی ہے۔ ان سے ٹنونی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ انٹیگریٹڈ انفارمیشن کی پیمائش ہی شعور کی پیمائش ہے۔ ان کا خیالات کو ریاضی کی زبان میں انفارمیشن تھیوری کے تصورات کے طور پر بتایا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر ان کی پیمائش کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے۔ بایولوجیکلی میں کسی ایک کے دماغ کے نیورون اور ایکسکرون ڈینڈرائٹ اور سانیپسس کو دیکھتے ہوئے اس انٹیگریشن کی پیمائش کرنا ممکن ہوگا۔ اس سے جو نمبر نکلے گا جو اس نیٹ ورک کی حالت میں کی پیمائش کرے گا، اسے یوں کہہ لیں کہ ان کے اتحاد کا نمبر ہوگا۔ جتنا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا اتنا یہ اتحاد زیادہ ہوگا اور اتنا ہی نمبر، اور یہ نمبر شعور کی حالت بتائے گا۔ اس نظریے سے ہمیں کئی مشکل سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ سیریبلم جو کہ دماغ کے پچھلے حصے میں ہے، اس میں نیورونز کی تعداد سیریبرل کو رٹکس سے زیادہ ہے۔ اگر سیریبلم کام کرنا چھوڑ دے تو کئی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، مگر مجموعی طور پر شعور پر اثر نہیں پڑتا، جبکہ کارٹیکس یا تھیلیمس شعور کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مربوط معلومات کا نظریہ اس کا جواب اس حصے کی سرکٹ کی پیچیدگی کے فرق سے دیتا ہے۔ اسی طرح گہری نیند اور جاگتی حالت میں انفرادی خلیے کی ایکٹیویٹی میں فرق نہیں آتا، مگر ان حالتوں میں شعوری کیفیت کے فرق کا جواب اس نظریے سے مل جاتا ہے۔ اس نظریے سے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شعور کے لیے نہ کوئی حص چاہیے اور نہ ہی کوئی آؤٹ پٹ۔ یہ خود اپنے اندر ایک ڈائنامک اینٹی ہے، اور اسی میں کینسر کے مریض کی تکلیف، بچپن کی یادیں اور مراقبہ کرتے شخص کا سکون پہ آ جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ کی تشریح کی جائے تو گلاب کی مہک، سیب کی سرخی اور کوئل کی آواز انہیں اسبابی
تعاملات میں ہی موجود ہیں۔ ڈسکلیمر: آئی آئی ٹی ابھی مشہور کی شعور کی مکمل وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس بارے میں اب تک کی بہترین سائنٹیفک تھیوری انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری ہے۔ یہ 2004 میں پہلی بار پیش کیا گیا اور اسے بہتر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اس کی تیسری ریویژن 2014 کی ہے۔ شعور کے بارے میں ہونے والا بہتر کام ابھی بھی یہی ہے۔ اسے سمجھ کر آپ پر موضوع ہونے والے کام اور سمت سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغ میں 100 ارب کے قریب نیورونز ہیں۔ ان میں زیادہ تر نیورونز دماغ کے ان حصوں میں ہیں جن پر شعور کی پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر انسانی دماغ میں سب سے زیادہ نیورونز سیریبلم میں ہیں جو ہماری حرکات کی کوارڈینیشن کا کام کرتا ہے، لیکن اس حصے کا شعور سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی حرکات کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ تو ہمیں علم ہوتا ہے اور کہ یہ حرکات کیسے طے پا رہی ہیں، اور اکثر صورتوں میں ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے۔ نیورو سائنس کی ایجاد سے پہلے ان حصوں میں ہونے والی پروسیسنگ کو لاشعور نام دیا جاتا تھا۔ وہارمبا کی ایک نئی تحریر پڑھنے کے بعد ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ جتنا وہ چیزوں کو جاننا چاہ رہی تھی وہ اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پارٹ 4 کا اختتام ہوا۔ فار دا نیکسٹ پارٹ اسٹے ٹیون۔ فی امان اللہ۔